الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تحریم عزیز مسلمان بھائیوں، یہاں پر ہمارا بیٹھنا اصلاحی نشست ہفتہ وار بروز افطار بعد نماز عشاء تو حسب عادت اور حسب معمول کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ بھی حاضر ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ کی خدمت میں ایک سے دو باتیں سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پچھلے اتوار بھی آپ کی خدمت میں ایک بات میں نے سامنے رکھا، وہ ایمان کے حوالے سے کہ انسان کے پاس اس دنیا کے اندر بنیادی چیز وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر انسان کے پاس اس دنیا کے اندر اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ کسی کے پاس سب کچھ ہو دنیا کے اور ایمان نہ ہو تو یوں سمجھو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس پر حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کوشش کیا جاتا ہے کہ اس آدمی سے اس قیمتی چیز کو چھین لیا جائے۔ اس کے عموماً میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر سامان ہے، ان میں سے ایک چیز سونا بھی ہے، ڈاکو کو پتہ چل جائے تو باقی سامان کو وہ چھوڑ کر آپ کے سونے پر حملہ کرے گا۔ اس لیے ڈاکو کو پتہ ہے سونا قیمتی چیز ہے، مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے، اس کی ویلیو ہے، تو وہ اس سونے کو چھیننے کی کوشش کرے گا اور حتی الامکان وہ اپنے ساتھیوں کو یہی بتائے گا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ سونا ہے، باقی چیزیں ہاتھ میں آئیں یا نہیں آئیں لیکن سونا ضرور ہاتھ میں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گھر کے اندر قیمتی چیز یہی پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے جو انسان کو فطری طور پر جو قیمتی اور نعمت سے نوازا ہے وہ چیز ایمان کی ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ پر یہ کوشش کیا جاتا ہے کہ انسان سے اس ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے۔ جب ایمان ختم تو سب کچھ ختم، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھا جائے۔ پچھلی بار آپ کے سامنے یہ بات رکھا کہ بنیادی چیز دو ہے، ایک ہے ایمان کی تحفظ، اپنی ایمان کی حفاظت، نمبر دو ایمان کی دعوت، لوگوں کے ایمان کو بچانا۔ یہ بہت ضروری کام ہے، اپنا ایمان بچانا اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دینا۔ اس پر آپ کے سامنے گفتگو چند واقعات آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کے اس موضوع پر آپ کے سامنے اتنی بات بیان کروں گا
کہ ایمان کے 4 جہات ہیں، 4 جہتیں ہیں ایمان۔ نمبر 1 ایمان کیسا ملتا ہے، نمبر 2 ایمان بڑھتا کیسا ہے، نمبر 3 ایمان بیٹھتا کیسا ہے، نمبر 4 ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ایمان کے حوالے سے ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ نمبر 2 ایمان بڑھانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 ایمان پھیلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 ایمان کی حفاظت کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ تو پہلی چیز آپ کی خدمت میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے قرآن مجید سے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر۔ یہاں ایک سوال اٹھاؤں گا، اس کا جواب بھی میں خود دوں گا۔ سوال یہ ہے، جب اللہ نے فرمایا اے ایمان والو آمنو باللہ، جب ایمان والے ایمان لا چکے ہیں تو پھر اللہ نے دوبارہ کیوں فرمایا آمنو باللہ؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا یا ایھا الذین کفروا، اے کافر آمنو باللہ، کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ لیکن اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آمنو باللہ، کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ جب پہلے سے ایمان ہے تو پھر دوبارہ اللہ نے حکم کیوں دیا آمنو باللہ؟ اس کے جواب یہ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو ایمان تم لا چکے ہو، آمنو اس ایمان کی حفاظت کرو۔ نمبر 2 یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو ایمان تم نے لایا ہے۔ ایمان میں 2 چیزیں ہوتی ہے، آپ نے پڑھا ایمان مجمل، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2 وتصدیق بالقلب۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو تم نے زبان سے اقرار کیا ہے، آمنو باللہ، اس اقرار کو تصدیق بالقلب میں تبدیل کر لو۔ یہ ہے ایمان۔ اس لیے اللہ پاک نے 2 بار حکم دیا یا ایھا الذین آمنو۔ صرف زبان سے کہنا آمنا کافی نہیں ہے، ورنہ پھر ہمارے اور منافق کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھو، پہلے پارے کے اندر دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، پھر آگے اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، پہلے فرمایا آمنا پھر فرمایا وما ہم بمؤمنین۔ یہ جو آمنا ہے یہ صرف زبان سے کہتے ہیں، وما ہم بمؤمنین دل میں ان کا ایمان نہیں ہے، تو کامل مسلمان وہی ہے یا ایھا الذین آمنو جو زبان سے ایمان لایا ہے، آمنو باللہ اس زبان والے ایمان کو تصدیق بالقلب کہ دل کے ساتھ تصدیق کرنا۔ تو پتہ چل گیا ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 اقرار باللسان، نمبر 2 تصدیق بالقلب۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرو۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا جو زبان سے ایمان لا چکے ہوں دل کے اندر اس کا تصدیق بھی ہونا چاہیے۔ تو دنیا کے اندر قیمتی چیز ایمان ہے، اور اس ایمان کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا
کہ انسان کو اتنا میل بھاگنا پڑے گا تو ایمان حاصل ہو جائے گا، اتنا وزن اٹھا لو تو ایمان حاصل ہو جائے گا۔ اس کا حاصل کرنا کتنا آسان ہے کہ بیٹھے بیٹھے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ نہیں کہ آپ نے اتنا دوڑ لگانا ہے میدان کے اندر، یا کسی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، یا آپ نے کشتی کرنی ہے دوسرے انسان کے ساتھ، اگر جیت گئے تو مومن ہے، ہار گئے تو کافر ہے۔ نہیں نہیں، بالکل آسان طریقہ ہے، بیٹھے بیٹھے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آپ نے کہہ دیا، آپ کے اندر یہ دو چیزیں آ گئی، کتنا کمزور انسان کیوں نہ ہو تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ یہ آدمی اسلام کے آنے کے بعد ماضی کے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں کبیرہ صغیرہ، اسلام کی برکت سے سارا ختم منہدم ہو جائے گا۔ تو بہرحال ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ تو آئیے ایمان حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر 1، ایمان اسی کو ملے گا جس انسان کے اندر طلب ہو۔ طلب یہ بنیادی چیز ہے، اگر طلب نہیں ہے تو ایمان سے محروم، طلب ہے تو ایمان ملے گا۔ اس پر میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھتا ہوں کہ طلب انسان کے اندر ہونا چاہیے ایمان کے حاصل کرنے کے لیے۔ آپ ان واقعات سے اندازہ لگاؤ کہ جس میں طلب تھا تو اللہ نے ایمان سے نوازا، جس میں طلب نہیں تھا نبی کے پاس بیٹھ کر بھی ایمان سے محروم رہا۔ ابو جہل نام تو سنا ہوگا، جن کو ہم کہتے ابو الحکم، دانائی والا، فیصلے والا، عقل دیکھو تو انتہا پر، چہرہ دیکھو خوبصورت، رشتہ دیکھو پیغمبر کے ساتھ خونی تو چاچا، عزت دیکھو تو مال کے اعتبار سے ایک نمبر، لیکن جب ایمان کی باری آئی اس میں طلب نہیں تو ایمان سے محروم رہا۔ پیغمبر کے پاس قریب ہے لیکن طلب نہیں تھا، ایمان سے محروم رہا۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، بات تو طلب کی ہوتی ہے، آپ رنگ دیکھو کالا، ہونٹ دیکھو موٹے، علاقہ دیکھو حبشہ سے آنے والا، قریب کبھی نہیں ہے، عرب کبھی نہیں ہے، عجم کا ہے، لیکن جب اس کے اندر طلب ہے تو پھر ایمان اس کو کیسے مل گیا؟ بلکہ آپ نے اس کے فضائل بھی سنے ہوں گے۔ اس بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے واقعہ خطیبوں سے سنا ہوگا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چچا اس فرش کے اوپر ہے اور اس کی قدموں کی آہٹ خدا کی قسم جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، طلب کا۔ چلیے قرآن سے دوسرا واقعہ اٹھا کر دیکھو، آپ نے فرعون کا قصہ سنا ہوگا۔ فرعون کتنا ظالم بادشاہ، جابر بادشاہ تھا، دن کے اندر ہزاروں بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ آج اس ملک کے اندر کوئی کسی کے بچے کو، ایک بچے کو ذبح کر لے، کتنی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ تھا اس وقت گورنمنٹ اور سرکاری اس کی طاقت فرعون کی تھی، اس لیے وہ ہزاروں بچوں کو ہلاک کرتا تھا، ذبح کرتا تھا۔ اتنا بڑا ظلم اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الى فرعون کی طرف جائیے، انہو طغی، اس نے سرکشی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، لیکن فرعون ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہاں تک آ پہنچا، آپ میری سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے، آپ تو جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اس نے جادو سمجھا، تو اس نے کہا اچھا جادو
کے ذریعے سے اس سلطنت کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ جادو کے ذریعے سے میری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، میں بھی جادوگر کو بلاؤں گا، تمہارے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا لے آپ جادوگر کو، پتہ چل جائے گا یہ غز اور یہ میدان۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام بھی سامنے ہے، جادوگر بھی سامنے ہے۔ بات کو ذہن میں رکھو، طلب بنیادی چیز طلب ہے۔ ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف جادوگر ہے، ایک طرف وقت کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ مقابلہ کا جو دن تھا وہ طے ہو گیا، میدان سج گیا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن اس وقت جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ادب کا لفظ استعمال کیا۔ ایک ادب کا لفظ کیا تھا؟ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ فرعون بے ادب تھا، طلب نہیں تھا، جادوگروں میں طلب تھا، اللہ نے ایمان سے نوازا۔ وہ ادب کیا تھا؟ وہ ادب یہ ہے، جادوگروں نے کہا مقابلہ تو ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، فرمایا ہاں، لیکن مقابلے کے لیے اتنی بات ہم کہیں گے، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، اس لاٹھی کو پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکنے والے ہوں گے۔ مفسرین اس آیت میں لکھتے ہیں یہ ادب کا جملہ تھا، وقت کے نبی کے لیے اپنے بڑوں کے ادب اس نے اس انداز سے کیا، وہ سمجھتے تھے ہم باطل پر ہے، یہ حق پر ہے، چلیے ہم اس کا ادب کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک نے اس ادب کی برکت سے تمام جادوگروں نے کیا جملہ کہا؟ قرآن نے فرمایا آمنا برب العالمین۔ فرعون نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، میں نے آپ کو بھیجا تھا شکار کرنے کے لیے، آپ تو خود شکار بن کے آئے۔ فرمایا چیلنج دیا، ان کو دھمکی دیا، میں آپ کے ہاتھ کو بھی کاٹوں گا، آپ کا دایا پاؤ، دایا ہاتھ کو کاٹوں گا، تمہارے ایک طرف یہ بینس بیٹھ جائے گا تاکہ تمہارا یہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت جادوگروں نے کہا ہمارے اندر ایمان کی حلاوت بیٹھ چکی ہے، ایمان کی نورانیت بیٹھ چکی ہے، ایمان کی بشاشت آ چکا ہے، آپ ہمیں ایمان سے روک نہیں سکتے، آپ جو بھی کر لے سلی پر لٹکا دے، ہمارے ہاتھوں کو کٹوا دے، پاؤں کو بھی کٹوا دے، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن موسیٰ کے رب کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ بات طلب کی ہے، فرعون میں طلب نہیں تھا تو وہ ایمان سے محروم رہا۔ جادوگروں نے ادب کیا، موسیٰ علیہ السلام کا طلب تھا، اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تو پہلی چیز ایمان کے حاصل کرنے کے لیے انسان میں طلب ہونا چاہیے۔ چلیے تیسرا واقعہ آپ نے قرآن کے اندر پڑھا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام جس کو ہم آدم ثانی کہتے ہیں، اس کی دعوت کو بھی دیکھو، 950 سال قوم کے لیے دعوت دے رہا ہے، اپنی قوم کو بلا رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اس نوح علیہ السلام کا بیٹے کا واقعہ تو سنا ہوگا، پارہ نمبر 12 سورۃ ہود کے اندر جب طوفان آیا، نوح علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، ہمارے ساتھ آپ سوار ہو جائیے اس کشتی کے اندر، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہوئے۔ اسی طرح آپ ان کی بیوی کو بھی دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں کا بیٹے کا بیوی کا ذہن ایک کا، فرمایا ہمارا باپ بیوی نے کا شوہر اور ان کے ساتھی تو پاگل ہے، ایمان سے بچانے کے لیے کہتا ہے طوفان آ رہا ہے، یہ تو سارا کا سارا ریت ہے، ریت کے اندر طوفان کیسے آئے گا؟ ان لوگوں نے وقت کی نبی کی بات نہیں مانی، عقل کو دہرایا، حالانکہ وحی کے سامنے عقل کی بات نہیں چلتی، وحی کے سامنے عقل ختم ہو جاتا ہے، لیکن بیوی نے بھی عقل کو چلایا، بیٹے نے بھی عقل کو چلایا کہ میں تو اس پہاڑ کے اوپر سہارا دے کر اپنے آپ کو طوفان سے بچا لوں گا۔ بات وہی ہے، بیوی کے اندر بھی ایمان کی طلب نہیں ہے، حالانکہ
کہ وقت کی نبی کی بیوی ہے، ساتھ سوتا بھی ہے، ساتھ بیٹھتا بھی ہے، لیکن ایمان سے محروم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وقت کی نبی کی بیوی ساتھ بیٹھتی ہے، کھانا بھی تو پکاتی ہوگی نا، ہاں اس کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا ہوگا، لیکن ایمان نہیں ہے۔ بیٹھا جو اس کے نطفے سے پیدا ہے، خونی رشتہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے ایمان کیوں نہیں ہے؟ جواب ملتا ہے ایمان کے لیے طلب چاہیے، وہ طلب ان کے اندر نہیں تھا تو اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ چلیے آپ نے اس واقعے کو بھی سنا ہوگا، نبی علیہ السلام کا چاچا، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اہم جو نعمت ہو، اہم جو چیز ہو، جس طرح مجھے ملی ہے میرے رشتہ دار کو بھی مل جائے، میرے بھائی کو بھی یہ چیز مل جائے، مجھے ملی ہے۔ اگر اچھا انسان خیرخواہی کرنے والا ہو، اس کے دل کے اندر یہی جذبہ ہوتا ہے اس نعمت سے میرا بھائی محروم نہ رہے، مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ میرے بھائی کو بھی دے دے، میرے باپ کو بھی دے دے، میرے چاچا کو بھی دے دے۔ نبی علیہ السلام کا چاچا ابو لہب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے، پیغمبر علیہ السلام قریب آ رہے ہیں، چاچا کلمہ پڑھ لو، قریب ہے، خونی رشتہ ہے، چاچا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے سے محروم ہے، ایمان لانے سے محروم ہے۔ آخر سوال پیدا ہوتا ہے ایمان کیوں نہیں لاتا؟ ایمان اس لیے اس کے اندر طلب نہیں، جب طلب نہیں تو ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر طلب، دنیا کی چیزوں کے لیے ہم کتنے طلب کرتے ہیں، تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے وہ بغیر طلب کے کیسے آئے گا؟ نمبر 2، ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ ایمان بڑھتا ہے اعمال صالحہ سے، نیک اعمال۔ نمبر 2، نیک مجالس، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہاں آپ کا آنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے۔ ایمان تو پہلے سے موجود ہے، لیکن ایمان کا پاور کیسے بڑھے گا؟ اعمال صالحہ سے۔ حضرت امام اعظم، اب یہ ایک مسئلہ ہے، کیا ایمان بڑھتا بھی ہے؟ کیا ایمان بڑھتا بھی ہے؟ یہ الگ ایک عنوان ہے، مسئلہ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، الایمان لا یزید، ایمان میں نہ اضافہ ہوتا ہے، اور ولا ینقص، نہ ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ کسی نے امام صاحب سے سوال کیا آپ کا کیسا مسئلہ ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، ایمان والوں پر جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا مسئلہ، آپ کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، امام صاحب کا جواب سن لو۔ امام صاحب نے کہا نہیں، میرا مسئلہ قرآن کے خلاف کبھی ہو نہیں سکتا، آپ کو خلاف نظر آئے گا تو نظر کا علاج نظر کرنے والوں سے کرنا چاہیے۔ آپ کو غلط نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہ غلط مسئلہ نہیں ہوتا۔ امام صاحب سے پوچھا پھر مسئلہ کیا ہے؟ امام صاحب نے بتایا ایمان تو ایک ہی چیز ہے، تصدیق بالقلب، وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، البتہ یہ جو بڑھتا اور گھٹتا ہے یہ ایمان کا نور ہوتا ہے، یہ ایمان کی چمک ہوتی ہے، یہ ایمان کا دمک چمک نورانیت حلاوت بشاشت ہوتی ہے۔ جتنا نیک اعمال کرے گا ایمان کے اندر حلاوت بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان تو اپنی جگہ پر ہے لیکن حلاوت بڑھے گا، جتنا نماز نوافل پڑھے گا ایمان کے اندر بشاشت بڑھے گا، جتنے قرآن کی تلاوت کرے گا ایمان کی نورانیت بڑھتے چلا جائے گا۔ پھر امام صاحب نے مثال دیا بلب کو دیکھا ہے، جی ہاں آپ کے گھر میں بلب ہے، بلب تو ایک ہے لیکن اس بلب کے اندر کبھی 100 واٹ کا بلب ہوتا ہے، کبھی 200 واٹ کا، کبھی 500 واٹ کا۔ ہاں جی آپ نے بلب لگایا، اس بلب کی روشنی
روشنی تو کمرے کی حد تک ہے، مولوی صاحب 100 واٹ کا ہے، ارے آپ نے تو یہاں پر بلب لگایا ہے، اس نے تو اس گلی کو بھی روشن کیا ہے۔ کہتے مولوی صاحب 500 واٹ کا ہے، میں نے علاقے والوں کے لیے بلب کا بندوبست کیا، بلب تو ایک ہے لیکن اس بلب کی چمک کو، اس کی نورانیت کو وہ بڑھتا کیوں ہے، اس کی پاور، اس کی واٹ کو دیکھ کر۔ اسی طرح انسان مسلمان نیک عمل یہ تو اس کی واٹ کی طرح ہے، جتنا یہ بڑھتا چلا جائے گا ایمان کی نورانیت میں اتنی حلاوت آئے گی، نورانیت بڑھتی چلی جائے گی، جتنا گناہ کرے گا اتنے ہی اس ایمان کے اندر کمی آئے گی، جتنا غلط مجلسوں میں بیٹھے گا، جتنا غلط چیزوں کو دیکھے گا اتنا ہی آپ کے ایمان کے اندر گٹھائی آئے گی، ایمان نیچے کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ تو قرآن کا اس نقشہ بھی دیکھو، اگر یہی انسان اس گناہوں پر باقی رہے، کسی اللہ والے کے پاس نہ بیٹھے، توبہ نہ کرے، نیک اعمال نہ کرے، ایک دن ایسا آ جاتا ہے بل رانا علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر زنگ ڈال دیتا ہے، کیونکہ اب اس کا ایمان نیچے کی طرف آ رہا تھا، یہ گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا تھا، آخر اس کے دل پر ایسا زنگ لگ گیا کہ اب یہ کفر کی طرف چلنے لگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ اعمال صالحہ سے۔ اب اس کے بننے کے طریقے کیا ہے؟ نمبر 1، اپنے نفسانی خواہشات کو، اس کو دین کے تقاضے پر چھوڑ دینا۔ ایک طرف دین ہے، ایک طرف نفس ہے، نفس کے تقاضے کو مٹا دینا، دین کے تقاضے کو لینا، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ گناہوں کو چھوڑ دینا، نیک اعمال کو لینا، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ نیک صحبت میں بیٹھنا، برے صحبت سے ہٹ جانا، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، بغیر قربانی کی کوئی چیز نہیں ملتی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، جس کو تصوف میں کہتے ہیں مجاہدہ آپ نے کرنا پڑے گا، نفس کے خلاف بھی کرنا پڑے گا، جان کے خلاف بھی کرنا پڑے گا، مال کے خلاف بھی کرنا پڑے گا، رشتہ داروں کے خلاف بھی کرنا پڑے گا، رسم رواج کے خلاف بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ پھر یہ ایمان کی نورانیت بڑھتی چلی جائے گی، پھر یہ ایمان کی حلاوت بڑھتی چلی جائے گی، پھر یہ ایمان کی بشاشت بڑھتا چلا جائے گا۔ چلیے اس کے بارے کے اندر بھی آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں۔ صحابہ کی قربانیاں دیکھو، ان کے مجاہدے دیکھو، ان کا ایمان کیسا بڑھتا چلا جاتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک ایک صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سفر میں جہاد سے وہ پیچھے رہ گئے، جہاد کے لیے نہیں گئے۔ نبی علیہ السلام نے سول بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اس صحابی سے۔ وہاں پر غسان بادشاہ نے خط بھیجا، اس صحابی کو سننے میں آئے ہیں آپ کے مسلمان بھائیوں نے وقت کے پیغمبر نے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے، میرے دروازے آپ کے لیے کھلا ہے، آ جاؤ، میں آپ کے لیے ہر قسم کا سہولت دے دوں گا، دین اسلام کو چھوڑ دو۔ اب اس صحابی کی قربانی دیکھو، وقت کے ظالم بادشاہ سے کہا خبردار، اگر تم نے اس آپ نے اس بات سے اگر غلط فائدہ اٹھایا، اگر آئندہ آپ کا خط میرے پاس آیا تو اس خط کی طرح میں اس خط کو بھی تندور کے اندر جلا کر ڈال دوں گا۔ اس صحابی نے اس خط کو لے کر آگ کے اندر پھینک دیا کہ یہ خط آگ کے اندر پھینکنے کا قابل ہے، جو مجھے ایمان سے نیچے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ چلیے مشہور صحابی رسول، نام آپ نے سنا ہوگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین کی صورت میں پیش آیا۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، وہاں روم کے بادشاہ نے غلط فائدہ اٹھایا۔ کیا فائدہ اٹھایا؟ روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، معاویہ سننے میں آئے ہیں حضرت علی کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے، آپ کا رنجش ہے، چلیے آپ میرے دروازے پر دستک دو، فوج کے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس بادشاہ کو جواب دیا، میرا معاملہ علی کے ساتھ اپنی جگہ پر، خدا کی قسم میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر علی کے سپاہیوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے تیرے صف کے اندر علی کا سپاہی بن کر تیرا خاتمہ کر دوں گا۔ یہ ایمان ایسے بڑھتا ہے۔
ثابت قدمی دیکھو، مجاہدہ دیکھو، وقت کے ظالم بادشاہ کیسے پیشکش کر رہے، حالات بھی کیسے، یعنی ایک قسم کا جنگ، اشتہادی جنگ بھی چل رہا ہے، اس موقع پر دشمن کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، آدمی کا اس وقت ذہن کیسے کام کرتا ہے، لیکن اس وقت اتنے نازک حال کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، ایمان پر ثابت قدم رہے۔ چلیے ایک اور واقعہ صحابی رسول کا واقعہ ہے، کسی نے بادشاہ نے اس کو گرفتار کیا، اس پر زور لگا کہ اس سے یہ ایمان کو چھین لیا جائے، ایمان سے اس کو محروم کیا جائے، اس کے یہ ایمان ختم ہوگا، میرے مذہب میں آ جائے۔ اس نے ہر طریقہ اپنا دیا، لیکن ہر طریقہ ایمان کے سامنے بے بس رہا، کیونکہ صحابی رسول کے سینے میں ایمان کی حلاوت اتر چکی تھی، ایمان کی بشاشت تھی، ہر ایک کو اس نے جھٹلا دیا، دنیا کی چیزوں کو۔ آخر اس بادشاہ کے گھر میں ایک جوان العمر بیٹی تھی، اس کی لڑکی تھی، اس لڑکی نے کہا ابا جان کچھ وقت کے لیے سائڈ پہ ہو جاؤ، اس صحابی رسول کو آپ کا مجھے آپ کا میرا حسن پتہ ہے، میں کتنی حسین ہوں، میں اس جوان کو کیسے راستے سے ہٹا لوں گا۔ باپ نے کہا چلیے میں اس کے سامنے کانا پیش کروں گی، پانی بھی لے کے جاؤں گی، یہ میرے طرف دیکھ لے گا، ایک دم مائل ہو جائے گا۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو حربہ استعمال کیا ایمان سے پیچھے ہٹنے کے لیے، لیکن یہ صحابی رسول پتہ نہیں اس کو کس نے تربیت دی ہے، پس سے مس بھی نہیں ہوتا، ایمان سے ہر ایک لمحہ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آخر اس لڑکی نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی، کھانا کبھی لے کے آ رہی ہے، کبھی پانی لے کے آ رہی ہے، خدا کی قسم یہ دن گزر رہے ہیں، 40 دن گزر گئے، لیکن اس صحابی رسول نے اپنے آنکھ مبارک کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کی طرف نہیں اٹھایا ہے، اپنی نگاہ مبارک کو ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کی طرف دیکھا نہیں۔ وہ لڑکی اتنی پریشان ہو گئی، کیسے پریشان ہو گئی، باپ سے کہا کہ کیا ماجرا ہے، 40 دن مکمل ہو گئے، رزلٹ کیا نکل آیا، کیا نتیجہ نکل آیا؟ لڑکی نے کہا خدا کی قسم میں نے جس کو بھی گمراہ کیا ہے اپنے اس حسن سے کیا ہے، اپنے اس حسین چہرے سے کیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کون سا انسان ہے، 40 دن میں نے اس کے سامنے کانا بھی رکھ رہی ہو، پانی بھی لا رہی ہو، لیکن ایک نگاہ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس صحابی نے میری طرف نظر نہیں اٹھایا ہے۔ ایک دن میں پوچھوں گا، اس سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر نظر کیوں نہیں اٹھا رہا۔ ایک دن آ گئی، اس صحابی سے باتیں کرنے لگی کہ آخر یہ کون سی چیز ہے آپ کے اندر، میں اتنی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ میری طرف دیکھ لیں۔ صحابی رسول نے کہا ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کا اس آیت کا درس دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ دیجئے۔ میں نے اس آیت کو سامنے رکھا ہے، اس لیے میں اپنی نگاہ کو نہیں اٹھاتا، میرے اندر ایمان کی حلاوت ہے، وہ ایمان کی حلاوت مجھے اس بات سے روک رہا ہے کہ کسی غیر محرم کی طرف آپ کی نظر نہ اڑ جائے۔ یہ ایمان کی حلاوت اور بشاشت نورانیت ہے، میرے دل کے اندر یہی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے توجہ کرو، صحبت کا اثر بھی دیکھو، اس صحابی کی قربانی بھی دیکھو، اس واقعے کے اندر دونوں چیزیں آ گیا۔ اچھا اس لڑکی نے کہا یہ ایمان کی دولت ہے، تو آخر وہ لڑکی اس صحابی کے ایمان سے متاثر ہو کر ایمان لینے آئی، ایمان قبول کر دیا، لیکن باپ کو پتہ نہیں ہے۔ باپ پوچھ رہی ہے لڑکی آپ نے کیا کر دیا؟ لڑکی وہاں شکار کرنے گئی تھی، خود شکار ہو گئی، جی ہاں، لیکن اس وقت باپ کو اس نے بتایا نہیں کہ میں ایمان لا چکی ہوں، ایمان کو چھپا کے رکھا تھا۔ آخر اس لڑکی نے ایک پلان یہ بنا دیا کہ ایمان کے بعد باپ سے کہا یہ صحابی رسول کتنے دن سے قید میں ہے، کتنے دن سے یہ اس گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو فضا کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ لڑکی بھی چاہ رہی تھی نکاح حلال
طریقے سے اسلام میں ہو جائے، میں اس کے ساتھ ایمان کی حالت میں زندگی گزار لوں، باپ سے میں بھی جدا ہو جاؤں گی۔ اس صحابی کے ایمان نے تو مجھے متاثر کر دیا، 40 دن اس پہ نظر نہیں اٹھایا، آخر یہ اتنی ایمان کی پاور ہے اس صحابی کے پاس، میں اس نعمت کو قبول کیوں نہ کروں۔ اس لڑکی نے کہا کہ اس صحابی کے لیے، اس قیدی کے لیے سواری کی بندوبست کر لو، اس قیدی کے لیے ابو ہوا کی ضرورت ہے، آپ مجھے چھوڑ دو۔ اس لڑکی نے پہلے یہ بتایا کہ ابا جان وہ نوجوان آہستہ آہستہ قابو میں آ رہا ہے، جھوٹ بول دیا، حالانکہ وہ خود قابو میں آ چکی تھی، ایمان اس نے لایا تھا، اس نے ایمان قبول کیا تھا، لیکن باپ کو اس نے بات اس انداز میں کر دیا کہ نوجوان اب میرے ہاتھ میں آ چکا ہے، لیکن ایک بات کر رہی ہوں ابو جان اس کو قبول کر لو، اب ہمیں اس نوجوان کے لیے جنگل کی طرف ہم روانہ کر دو، سواری لاؤ تاکہ فضا کے اندر ہم چل کر کلم کلا گپ شپ لگا دے۔ باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سواری میں سواریاں ہیں، کسی ایک سواری کو پسند کر لو، آپ کی مرضی ہے، جس جنگل میں جانا چاہتے ہو اس نوجوان کو بس صرف قابو کرنا ہے، دین اسلام سے محروم کر کے، ایمان سے محروم کر کے اپنے اس مذہب میں لانا ہے۔ وہ لڑکی سواری کو لے کر اس نوجوان صحابی کو بھی ساتھ لے گئے، جی ہاں ایمان کے حالت میں جا رہے ہیں جنگل کی طرف، آخر اپنے منزل مقصود تک بھی پہنچ گیا۔ وہ لڑکی آئی تھی کس نیت سے، رب نے اس کو کیا اس کو دولت سے نصیب کیا، یہی ہے اللہ والوں کی صحبت، یہی ہے اللہ والوں کا اثر کہ اس کے اتنے ایک عمل میں اس کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ ہے ایمان کی دولت، یہ ہے صحبت کا اثر۔ اس صحابی کی اپنی قربانی دیکھو کہ اعمال صالحہ سے اس نے نیک عمل کون سا کیا کہ نگاہ کو نیچے رکھا، ایمان کی حلاوت بڑھتی چلتی گئی، نگاہ کو نیچے رکھا، ایمان کا نور بڑھتا چلا گیا، ایمان کی حلاوت بڑھتا چلا گیا، اور اتنا بڑھ گیا کہ اس کا اثر غیر پر ہوا۔ آخر وہ لڑکی مسلمان ہو کر اس صحابی کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ یہ ہے ایمان بڑھتا کس سے ہے؟ اعمال صالحہ سے۔ تیسری چیز ایمان پھیلتا کس سے ہے؟ ایمان کے پہننے کے لیے نمبر 3 ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔ کس سے پھیلتا ہے؟ ہجرت سے۔ پہلی چیز ایمان ملتا ہے طلب سے، دوسری چیز ایمان بڑھتا ہے اعمال صالحہ سے، تیسری چیز ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔ جتنی آپ کی ہجرت ہوگی اس علاقے سے فلاں علاقے تک، آج آپ دیکھ رہے ہیں دعوت تبلیغ کا کام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، لوگ کہاں تشکیلیں کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اعمال کی دعوت بھی دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو ایمان کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ تو ہجرت سے ایمان پھیلتا ہے۔ ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے، کفر تو ہمیشہ مردہ ہے، اسلام ہمیشہ زندہ ہے، اس لیے کافروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کروڑوں اربوں پیسے لگا رہے ہیں لوگوں کے ایمان کے چھیننے کے لیے، لیکن ایک طرف اسلام زندہ مذہب ہے جس کے اندر پیسہ بھی نہیں، اسباب بھی کم ہے، لیکن کچھ مسلمانوں کی محنت ہے، کچھ مسلمانوں کی طرف ہے، کچھ مسلمانوں کا مجاہدہ ہے، کچھ مسلمانوں کی قربانی ہے۔ اس مجاہدہ، اس محنت کی برکت سے اسلام کیسے پھیل رہا ہے، کفر کے سامنے اسلام کیسا چمک رہا ہے، کفر کے مقابلے میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہاں یہ مت سمجھو کہ اسلام کے لیے اسلام کو ہماری ضرورت ہے، نہیں، بلکہ یہ اسلام لانا یہ تو ہم اس کے محتاج ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، کیا یہ اسلام لا کر یمنون علیک ان اسلموا احسان جتلاتے ہیں آپ پر اے پیغمبر کے اسلام لایا، قل لا
اللہ کہہ دیجئے لا تمنو علیہ مجھ پر احسان مت جتلاؤ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کر کے ایمان کی دولت سے نوازا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کر کے اسلام کی دولت سے نوازا ہے اللہ نے احسان کر کے اسلام مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے اللہ نے احسان کر کے کلمہ جیسا توحید جیسا کلمہ آپ کو نصیب کیا ہے بل اللہ یمن علیکم بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے وہ جس کو ہدایت دے دے للایمان ایمان کے لیے ان کنتم صادقون اگر تم اس بات کے اندر سچے ہو یہ اسلام کی ہمارے لیے یہ محتاجی ہے کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے کفر مردہ ہے تو مردے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے کفر کو کبھی کون سہارا دے رہے پیسوں کے ذریعے کبھی کون سا ملک اس کے پیچھے سپورٹ کر رہے کبھی کون کر رہے کیوں مردہ ہے جب انسان مر جاتا ہے تو پھر لوگ سہارا دیتے ہیں میت کو تو کفر تو مردہ ہے پیسوں کے ذریعے چلتا ہے اسلام زندہ مذہب ہے زندہ آدمی خود چلتا ہے زندہ آدمی خود چلتا ہے اسلام خود بخود پھیل رہا ہے نمبر 4 بات کو ختم کر رہا ہوں 3 باتیں ہو گئی ایمان کیسے ملتا ہے طلب سے نمبر 2 ایمان بڑھتا ہے اعمال صالحہ سے نمبر 3 ایمان پہنتا ہے ہجرت سے قربانی سے وطن چھوڑنے سے نمبر 4 ایمان محفوظ کیسے ہوگا ایمان محفوظ ہوگا لوگوں کے حق ادا کرنے سے حقوق العباد کے ادائیگی سے ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہے تو حقوق العباد کے ادائیگی سے ایمان محفوظ ہوگا بالفاظ دیگر ایمان محفوظ ہوگا خدمت خلق سے کس سے جذبہ خدمت خلق سے تو یہ 4 باتیں آپ ذہن نشین کر لیں ایمان کے 4 جہات ہیں کتنے 4 پہلی چیز ایمان ملتا ہے طلب سے اس پر آپ کے سامنے واقعات سامنے رکھا جس میں طلب تھا اللہ نے کہاں سے کہاں لایا حبشی کو حبشہ سے لایا سلمان فارسی کو ایران سے لایا ایمان کی طلب حضرت صہیب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم سے لایا اور جس میں طلب نہیں تھا ابو لہب خونی رشتے کے باوجود بھی ایمان سے محروم طلب نہیں ابو جہل ساتھ بیٹھ کر بھی ایمان نہیں لایا نمبر 2 ایمان بڑھتا ہے اعمال صالحہ سے اس کے لیے نفس کے خلاف آپ نے مجاہدہ کرنا پڑے گا اس پر صحابہ اکرام کے واقعات نمبر 3 ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے یہ بھی قربانی کا حصہ ہے نمبر 4 ایمان محفوظ ہوگا حقوق العباد بندوں کے حق ادا کرنے سے اب یہ الگ عنوان ہے کہ بندوں کے حقوق العباد پر گفتگو شروع کر لے تو 1 سے 1.5 گھنٹہ اس پر آدمی بات کر لے کہ حقوق العباد میں کیا کیا چیز ہے یہ بھی ایک وسیع موضوع ہے لیکن مختصراً اتنی ذہن میں رکھو کہ ایمان محفوظ ہوتا ہے حقوق العباد ادا کرنے سے تو ان 4 کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے اور یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہ ہے ایمان ہے اللہ نے ایمان سے نوازا ہے تاکہ ایمان بڑھ جائے نیک مجالس نیک اللہ والوں کی صحبت میں ایمان بڑھتا ہے اس لیے ہم یہاں پر آتے ہیں کچھ مجاہدات کرتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی روح میں واقعہ نقل کیا ہے اس قربانی اور مجاہدے پر کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا تصویریں بناتا تھا خوبصورت وہ تصویریں بناتا تھا ایک آدمی کو شوق ہوا کہ میرے ہاتھ پر شیر کی تصویر بنایا جائے تو اس کے سامنے آیا
کہا کہ بھئی آپ میرے ہاتھ پر تصویر بناؤ شیر کی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمانہ جاہلیت میں تصویر بنانا پہلے حلال تھا، تو اس نے تصویر بنانا شروع کر دیا۔ طریقہ یہ اپنایا، سوئی کو گرم کر کے اس کے ہاتھ پر چبویا۔ اس نے کہا تکلیف ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کیا بنا رہے؟ کہا شیر کی آنکھیں بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا شیر کی آنکھیں تو بغیر آنکھ کے بھی شیر ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑو، تکلیف ہو رہا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سوئی گرم کر کے پھر چبو دیا ہاتھ پر، کہا تکلیف ہو رہی ہے، سوئی گرم ہے اور اس کو آپ چبو رہے۔ فرمایا کیوں؟ میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ فرمایا بغیر پیٹ کے بھی شیر ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑو۔ اس نے تیسری بار نکال دیا، سوئی گرم کر کے پھر ہاتھ پہ رکھا۔ اس نے کہا پھر تکلیف ہو رہا ہے، آپ کیا بنا رہے؟ فرمایا شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ فرمایا بغیر ٹانگ کی بھی شیر ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑو۔ اس نے پھر چوتھی بار سوئی کو گرم کر کے پھر چبویا اس کے ہاتھ پر اور کہا کہ بھئی تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر دریافت کیا کیوں؟ فرمایا تکلیف ہو رہا ہے، میں تو شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بغیر سر کے بھی شیر ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا چل پاگل آدمی، یہ تو ابھی تک شیر بنا نہیں ہے، تو ابھی سے ڈر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ جس چیز کو آپ حصول کریں گے تو اس کے لیے آپ نے مشقت برداشت کرنا پڑے گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ سبق نکالا ہے کہ دیکھو ایک دنیاوی چیز، اس وقت وہ تصویر حلال تھا، اس کے حاصل کرنے کے لیے اس کو اتنا بڑا شوق تھا، لیکن اپنے استاذ کے پاس بیٹھ کر اس کے باتوں پر عمل اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تو وقت کے بڑے پیر تھے، اس نے کہا جب اللہ والوں کے صحبت میں آؤ گے تو پھر اللہ والوں کی باتیں آپ نے برداشت کرنی پڑے گی، ان کے تقاضوں کو آپ نے لے کر چلنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک اور واقعہ، شاہ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک آدمی کا چاہت ہوئی، ایک آدمی کی چاہت ہوئی کہ اس کی زیارت کر لوں۔ اللہ والوں کی نظر کو دیکھو، ان کی نظر کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو فرمایا زیارت کے لیے وہ رہنے والا خارقان شہر میں تھا، یہ طالقان شہر سے روانہ ہو کر خارقان کی طرف سفر کرنے لگا۔ شاہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سفر کرتے کرتے شہر پہنچ گیا۔ کسی سے دریافت کیا کہ حضرت کا گھر کدھر ہے؟ گھر بھی کسی نے بتایا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اس آدمی نے چاہت یہ تھی کہ شاہ ابو الحسن کی زیارت کر لوں، پھر پتنی زندگی ساتھ دے یا نہیں دے، اتنا بڑا ولی ہے، اپنے شہر کے اندر اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس کی صحبت اختیار کر لوں۔ تو دروازہ کھٹکھٹا کر بیوی نے اندر سے آواز دی، کون؟ کہا کہ فلاں آدمی آیا ہوں فلاں شہر سے شاہ ابو الحسن کی زیارت کے لیے۔ فرمایا حضرت جنگل پہ گئے ہیں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے۔ اللہ والے اتنے خود کام کرتے تھے، اس سے یہ بھی سبق مل گیا۔ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے حضرت گئے ہیں جنگل، جنگل کا نام بھی لیا فلاں جنگل۔ فرمایا کس وقت آئے گا؟ میں دور سے آیا ہوں۔ تو اس بیوی نے، اس کی بیگم نے کچھ بدتمیزی بد اخلاق سے پیش آیا۔ فرمایا آپ کیوں آئے ہو اتنا لمبا سفر کر کے شاہ ابو الحسن کے پاس؟ گھر میں بیٹھ جاتے آپ۔ تو اس آدمی کو اس کی بات عجیب لگی، اتنی بڑی شیخ کی بیوی اور اتنا بڑا پیر بزرگ، اس کی بیوی اتنی بدتمیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش۔ فوراً روانہ ہو گئے، جنگل کی طرف سفر شروع کیا۔ حضرت سے پوچھوں گا کس بد اخلاق عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہے آپ؟ تو راستے میں جاتے جاتے جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ شاہ ابو الحسن نے دور سے دیکھا نوجوان آ رہا ہے، اور اس نے بھی دیکھا جنگل میں یہی ہے شاید ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابو الحسن یہی ہے۔ تو فوراً حضرت نے اس کے چہرے سے پتہ چل گیا کہ یہ پہلے گھر گیا ہے، اس کو ڈانٹ پڑی ہے، چہرے پہ 12 بج رہے۔ تو فوراً سوال کیا کہ اتنے غصے میں لگتا ہے اسے کہ بیگم نے میرے آپ کو کچھ؟ میں حضرت ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں، ملاقات تو کروں گا بعد میں، زیارت تو ہو گئی، لیکن آپ اس خاتون کے ساتھ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ بد اخلاق بدتمیزی، اس نے ایک جملہ کہہ دیا برداشت نہیں ہوا، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس اللہ والے کو جملہ دیکھو، کہا
آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ میرے خاطر یہاں پر آئے ہو نا، اپنا شہر چھوڑ کر میری زیارت کے لیے آئے ہو۔ یہاں پر جس طرح آپ کی چاہت ہے زیارت کرنے کے لیے، آپ میرے چہرے کی زیارت کر لو، محبت ہے، دینی محبت ہے، اسی طرح کئی لوگوں کی محبت ہے، میری تعریف کرتے ہیں، تو اس محبت اور تعریف سے میرے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور یہ تکبر پیدا ہو کر مجھے اچھا نہیں لگتا، اور اس بیوی کا جملہ سن کر بد اخلاقی کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، میرے اصلاح ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، یہ اللہ کی نظر ہے۔ وہ ایک جملہ میرے تمام جو کی ہوئی تعریفیں باہر لوگوں میں جو چرچا ہے، تعریفیں ہو رہی ہے شاہ ابو الحسن، تو نفس ہے، وہ تو ہر کسی کا دشمن ہے، تو وہ نفس خود بینی پیدا کرتا ہے اور عجب پیدا کرتا ہے، لیکن جب اس بیوی کا ایک جملہ بد اخلاقی کا سن لیتا ہوں تو وہ میرے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ سبق نکالا ہے کہ کبھی کبھی، ابھی سبق کیا نکل گیا، واقعہ تو سن لیا، اب سبق بھی سن لو۔ اس واقعے سے درس یہ مل گیا کہ کبھی کبھی جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے نا، بد اخلاقی کون برداشت کر سکتا ہے، لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کبھی سوچ دیکھو، وہ بھی ایک اللہ والا، جس اللہ والے کا اس نے قصہ نقل کیا اس کا سوچ دیکھو، اور جس نے نقل کیا اس کا سوچ دیکھو، واقعہ سے کیا نکالا۔ بہت سارے اس کتاب میں واقعات ہیں، نام چھوٹی سی کتاب ہے مثنوی روم، ایمان کے افروز واقعات، ایمان کے یعنی عجیب واقعات، آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس سے یہی سبق ملتے ہیں، کبھی کبھی مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کو برا نہیں سمجھنا، وہ آپ کے دنیا کے اندر کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو دعا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔